یہ ہے منزل عزیزہ نے. یہ 3 موقع ہیں. یہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ دماغوں سے ہر ڈاؤٹ کلیئر ہو جائے. امیہ غلام تھا اور غلام کی اولاد تھا, پال لیا تھا عبد الشمس, اور مرتے وقت ساری جائیداد اپنی دے دی اس کو. اس طریقے سے امیہ مالدار ہو گیا, اور امیہ نام ہی بنی ہاشم میں کا نہیں لگتا. ناموں کی بھی بھاری بھرکم بدھو خیرو نتھو, یہ شریفوں میں نام نہیں ہوتے ہمارے. ہمارے پاس لکھنؤ کے شرفا میں یہ نام نہیں رکھتے. کجڑے کبڑی قصائی دنیا جدائی چھوٹے پاس شرفا کے ناموں میں بھی یہ فرق ہوتی ہے. امیہ کے معنی نہیں معلوم آپ کو. ایک تو حاکمت, یہ مرد نام اس کا زنانہ ہے. امیہ عورت کا نام ہے, مرد کا ہی نہیں. امت کہتے ہیں کنیز کو, امت عربی میں کنیز کو کہتے ہیں. امیہ اس کی تصغیر ہے, یعنی چھوٹی کنیز, حقیر کنیز, معمولی کنیز, کم قیمت کنیز. ہمیں آپ سے کیا پتہ نہیں کب وقت کیسا نام ہے. یہ مرد نام اس کا زنانہ ہے, کیا چکر ہے اس کا, کیا ہے کیا نہیں ہے. لیکن بہرحال ہاشم کے گھرانے سے اور اس خاندان سے یہ نام ہی نہیں میل کھا رہا. سمجھا, یہ لگتا ہی نہیں کہ اس گھرانے کا نام ہے امیہ. یہ نام اپنے اندر خود بڑی حقارت رکھتا ہے, بڑی ذلت رکھتا ہے. اور دوسرے یہ کہ یہ کسی عورت کا نام ہونا چاہیے, مرد کا نام ہی نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے عبد اور امت, عبد اور امت یہ دو ہیں. عبد کے معنی غلام اور امت کے معنی کنیز. عبد کی عربی میں ایک قاعدہ ہوتا ہے کہ تصغیر کہتے ہیں اس کو, یعنی اس کو چھوٹا کرنا, کم قیمت کرنا. تو عبد کی جب تصغیر بناتے ہیں تو اس کو عبید کرتے ہیں. عبید, عبد کی تصغیر عبید بنتی ہے, اور امت کی تصغیر امیہ بنتی ہے. یعنی کنیز کو کے اندر جب حقارت پیدا کرنا ہو تو اس کو امیہ کہیں گے, اور غلام کے اندر جب حقارت پیدا کرنا ہو تو عبد کے بدلے عبید کہیں گے. اور کیا یہ چکر ہے. خیر یہ امیہ تھا. امیہ ہمیشہ ہاشم سے جلتا رہا, اور یہ ہاشم سے عداوت کے چکر میں مکے سے نکالا بھی گیا, اور 12 برس یہ شام میں جلا وطن رہا. مختصر یہ ہے کہ اپنے جاہلانہ رسم و رواج کی بنیاد پر, اور اپنی کمظرفی کی بنیاد پر, اور اپنے خاندان کی کمزوری کی بنیاد پر یہ ہمیشہ ہاشم کے خاندان کے دشمن رہے. سمجھے آپ, یہ ہمیشہ ہاشم کے خاندان کے دشمن رہے. یہاں تک کہ اللہ نے ہاشم کے خاندان کو ایک کے بعد ایک عزت سے نوازا. ہاشم تو پہلے خود ہی بڑے باعزت تھے. ہاشم کے بیٹے عبد المطلب اپنے باپ سے زیادہ نام و شہرت کمائی انہوں نے, اور عبد المطلب کا لقب بیضۃ البلد ہوا, یعنی شہر کی روشنی, شہر کی رونق. شیبہ بھی ان کا نام تھا, شیبۃ الحمد کہلاتے تھے. تبرکات خانہ کعبہ کی ڈسکوری کی انہوں نے, چاہے زمزم نکالا انہوں نے. یہ سب کام حضرت عبد المطلب نے کیے. عبد المطلب کے بعد ان کے بیٹے ابو طالب سردار ہوئے, اور ابو طالب نے بڑے عظیم کارنامے انجام دیے. یہاں تک کہ اللہ نے اسی خاندان کو رسالت کے لیے بھی چن لیا, اور سرور کائنات بھی بنی ہاشم میں مبعوث ہوئے.
کبھی زندگی میں ان کا مقابلہ کر ہی نہ پائیں گے، اس لیے کہ ان کے گھر میں نبوت تھا۔ اور انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا رسول اللہ کے پیغام کو دبانے میں اور مٹانے میں۔ چنانچہ اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو مکے کی 12 برس کی زندگی میں پورا زور اور پوری طاقت بنی امیہ نے اس بات پر لگا دی کہ اسلام کا پیغام دنیا میں پھیلنے نہ پائے۔ چنانچہ جب مسلمان اپنی جان بچا کے ہجرت کر کے گئے حبش کی طرف، جناب جعفر کی سرکردگی میں، مولا علی کے بڑے بھائی تھے جناب جعفر طیار جو کہلاتے ہیں، تو ابو سفیان پیچھے پیچھے گیا تھا حبش کے بادشاہ سے ملنے، اور اس سے کہا تھا کہ ہمارے یہاں کچھ بدماش آ گئے ہیں، انہیں واپس کر دیجیے۔ جس پر اس نے دونوں سے جب باتیں کی تو وہ سمجھ گیا کہ اصلیت کیا ہے، تو اس نے اس کو بلایا، کہا کہ ہمیں بدماش تم معلوم ہوتے ہو، تم 3 دن کے اندر ہمارا شہر ملک چھوڑ دو ورنہ ہم کو اریسٹ کر دیں گے۔ اور جناب جعفر سے کہا کہ آپ تشریف رکھیں، آپ کا گھر ہے اور آپ آرام سے رہیں گے۔ اور جناب جعفر نے اس کو ایسی تبلیغ کی کہ وہ اندر اندر مسلمان ہو گیا تھا۔ 12 تو یہ مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ اب دیکھیے بات شروع ہوتی ہے، میں آج وقت بھی تمام ہونے والا ہے، میں بات کو یہیں پر تمام کروں گا، لیکن بات کل آگے بڑھے گی انشاءاللہ۔ میں آپ کو چاہتا ہوں یہ خلاصہ سمجھ میں آ جائے کہ بنی امیہ اور بنی ہاشم، اور بنی امیہ اور بنی ہاشم کا رول کیا تھا، اور جہاد کن حالات میں ہوتا ہے۔ بنی ہاشم کے سردار مکہ چھوڑ کے مدینے آ گئے، سرور کائنات، اور ان کے ساتھ بہت سے مسلمان بھی مدینے مائگریٹ کر گئے کہ اگر ہم تمہیں نہیں پسند ہیں، ہمارا پیغام تمہیں نہیں پسند ہے، اس کو ہم جان رہے ہیں تمہارے گھر سے ہم چلے جائیں۔ دیکھیے دین میں زبردستی نہیں، طاقت کے ذریعے جو چیز لاگو کی جاتی ہے وہ جسموں پر لاگو ہوتی ہے، دماغوں پر نہیں ہوتی۔ مذہب جو ہے اس کا جسموں سے تعلق نہیں ہے، اس کا دماغوں سے تعلق ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستہ دکھا دیا، جس کا دل چاہے شکرانے نعمت کرے، جس کا دل چاہے انکار کرے۔ لکم دینکم ولی دین، تم تمہارے دین پر آؤ، ہم ہمارے دین پر ہیں، جھگڑا نہ کرو۔ یہ ہے مذہب کی پالیسی۔